اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس سے قبل بھی سورہ بقرہ کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی، اس میں بھی قرآن کی خاص صفت بیان کی گئی ہے، اور یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ فرقان کی ہے کہ سورہ فرقان، جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ اسی نام سے جانا ہی اس لیے جاتا ہے چونکہ پہلی آیت جو ہے وہ قرآن کے نزول کے بارے میں ہے، اور قرآن کے نزول کو قرآن کو یہاں پر فرقان کی صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ اور ہماری بحث تھی کہ قرآن کی ایک یہ اہم صفت کی جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان میں فرق پیدا کر پانا، فرقان اسی معنی میں قرآن کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے انسان اپنے اندر وہ قوت اور وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے جس کے ذریعے اس کے لیے حق و باطل روشن ہوتا جائے۔ چونکہ قرآن کی ایک اور صفت بھی ہے جو قرآن کی متعدد آیتوں میں بیان ہوئی ہے، بعد میں شاید وہ آیتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ قرآن جو ہے وہ بین ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اس لفظ کی طرف بھی وضاحت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یا کہیں پہ فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ یا سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی کے ضمن میں جو آیت پڑھی جاتی ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، رشد یعنی کامیابی کے راستے کو اور گمراہی کے راستے کو جدا جدا کر دیا گیا، واضح کر دیا، ان کے درمیان میں روشن فرق پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک عظیم صفت ہے، اور اس صفت سے ہمیں منسلک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس صفت سے یعنی یوں تو پورے قرآن سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے ساتھ آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت رہی جو رسول اللہ متعدد بار فرماتے رہے مختلف موقعوں پر کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ہم تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یوں تو پورے قرآن سے متمسک رہنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ کے اہل بیت سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ان دونوں کے ذریعے سے رسول اللہ کا حقیقی دین ہمیں ملتا رہے۔ اصل تمسک کا مطلب بھی یہی تھا، یعنی رسول اللہ اس لیے تاکید فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا حقیقی دین ملتا رہے گا۔ البتہ تمسک جو ہے وہ صرف عقیدت، صرف محبت، صرف یاد کر لینا نہیں ہے، یہ سب ساری چیزیں اہم ہیں، یہ سب ساری چیزیں مقدمہ بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں تمسک کا، لیکن اصل تمسک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو حقیقی رسول اللہ کا دین ملتا رہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، اور خدا کا نازل کیا ہوا دین اس طرح سے ملتا رہے کہ اس کے ذریعے سے وہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کر سکے اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے۔ اب ہماری بحث، ہم اس بحث کو یہاں پر زیادہ نہیں روکنا چاہتے چونکہ تقریباً گفتگو ہو چکی ہے 3 دن، ہم اب اس مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ حق و باطل، چونکہ یہ بہت ہی زیادہ پوری تاریخ انسانیت میں یہ ایک بہت ہی معرکۃ الآراء بحث رہی ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کون صاحبان حق ہیں، کون اہل باطل ہیں، کس طرح اہل حق کے ساتھ کیا کیا جائے، اہل باطل کے ساتھ کیا کیا جائے، انسانوں کا رویہ
خود صاحبان حق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور باطل والوں کے لیے کیسا رویہ ہونا چاہیے، یہ ساری بہت ساری اہم بحثیں ہمیشہ تاریخ میں رہی ہیں۔ اس لیے ہم ابتدائی منزل میں ہم آتے ہیں حق و باطل، چونکہ بتائی ہے کہ قرآن کی نظر میں زیادہ حق و باطل کو دیکھا جائے، تو ہم آ کر پہلے حق و باطل کو تھوڑا جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد وہ دوسری بحثیں جو اسی سے متعلق ہیں کہ پھر کس طرح وہ قوتیں پیدا ہوں، کس طرح وہ صلاحیت پیدا ہو، کس طرح فرقان سے متمسک ہوں، کس طرح فرقان سے متمسک ہونے کے بعد اپنے اندر کون سی رکاوٹیں ہیں جو یہ کام نہیں ہونے دے رہی ہیں، وہ کیا ذریعے ہیں، کیا طریقے ہیں کہ انسان اپنے اندر یہ صلاحیت اور یہ قوت پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر توفیق رہی اور فرصت رہی تو پھر تاریخ کے بہت ہی خوبصورت نمونے، چونکہ وہ ایک آسان بحث ہے اور لوگوں کے لیے قابل فہم زیادہ ہے، تو تاریخ کے نمونوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی۔ آج ہم اس بحث کو، یعنی حق و باطل کی بحث کو، کہ جو اصلی بحث ہے قرآن کی نظر میں حق و باطل، ہم اس نگاہ سے آ کر دیکھیں گے کہ حق و باطل کے میدان کیا ہیں اور کہاں کہاں ہمیں حق و باطل کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ استاد بزرگوار استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری امت کے لیے استاد ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور ایک حق ہے، استادی کا حق ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جس نے ان کے کتابوں سے یا ان کے تقاریر سے، ان کی گفتگو سے کسب فیض کیا ہے، اس عظیم شہید نے اور اس عظیم مرد مجاہد نے اس بحث کو ایک مختصر بحث کی ہے، ایک مقالے کی، ایک آرٹیکل کی حد تک کی ہے بحث، لیکن خوبصورت بحث ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں شاید ہم ان بزرگوار کی بحث سے ہم تھوڑا استفادہ کریں گے۔ انہوں نے حق و باطل کی بحث کو آ کر دو میدان میں اور دو قلمروں میں تقسیم کیا کہ دو پہلو سے ہمیں اس بحث کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ دیکھیں کہ پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں، یعنی اس جہان ہستی میں حق و باطل، حق کتنا حق ہے، کیا ہے، حق ہے، سراسر حق ہے یا باطل ہے، یا حق و باطل ملا ہوا ہے، باطل زیادہ ہے، حق زیادہ ہے۔ یہ ایک بحث انہوں نے کی ہے کہ البتہ اس مقالے میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ بحث جو تھوڑا مختصر بحث ہے، اس کا ایک دوسری بحث کی طرف جو انہوں نے خود ہی ان بزرگوار نے کی، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اور انسانی تاریخ میں جو سماج ہے، انسانی سماج اور انسانی سماج کی جو تاریخ رہی ہے، اس میں حق و باطل، خود انسان کے بارے میں حق و باطل، کہ انسان سراسر حق ہے یا باطل ہے، یا کس حالت میں ہے، اگر باطل کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ کیسے نظر آ رہا ہے، اور حق کو کس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حق باقی ہے کیا، صحیح پہچانے کیا کہ حق کیا ہے۔ یہ بحثیں جو ہیں وہ قرآن کی مثالوں کے ذریعے سے بہت ہی خوبصورت بحث بزرگان نے کی ہے، وہ انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بس پہلی جو بحث ہے یہ کہ اس پورے جہان ہستی میں، یعنی اس پورے یونیورس میں اور اس پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مختلف نظریات ہیں۔ ایک مختصر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جو نظریات ہیں یونیورس کے بارے میں لوگوں کے، وہ تین نظریات بنتے ہیں، واضح بھی یہ نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اصل پوری کائنات جو ہے باطل ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، بے ہدف ہے، بے مقصد ہے، بس یوں ہی چل رہا ہے، ایک شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی نہیں معلوم، ایک دھماکہ ہوا، ایک بلاسٹ ہوا اور وہاں سے کائنات یوں ہی چلتی جا رہی ہے، بے ہدف چلتی جا رہی ہے، جا کے ختم بھی ہو جائے گی، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں مانتے۔ اور پھر اس میں بہت سارے اصل نگاہ، ان کی ایک نگیٹو نگاہ ہے، ایک منفی نگاہ ہے، اس میں فیلسوف لوگ ہیں، بعض فلاسفر لوگ ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے مادی فلسفی لوگ ہیں جو میٹیریل نظر رکھتے ہیں اور میٹیریل تھیوریز کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی سوچ ہی جو ہے ایک میٹریلسٹک سوچ ہے۔ ان کے زیادہ تر نظریات جو ہے اس کائنات کے بارے میں، پوری کائنات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے، اس میں کچھ زیادہ ان کو حق نظر نہیں آتا۔ اس کے مقابل میں دوسرا نظریہ ہے جو اللہ والوں کا نظریہ ہے، الہیون کا نظریہ ہے، اور اس میں خاص کر اسلام کا نظریہ ہے کہ اصل خلقت کو
وہ حق سمجھتے ہیں، یعنی اصل خلقت وہ ہے حق۔ البتہ یہ صرف بات پیش کی جا رہی ہے، ابھی دلیلیں نہیں ہیں اور شاید بہت تفصیل سے نہ ہو، لیکن بہرحال کسی بات کو ماننا دلیل سے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نظریہ، ایک قول مشہور ہے ہم لوگوں کے حوزے میں بھی یہ رہتا ہے، اور یوں بھی ایک قول مشہور ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم جو ہے وہ دلیل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے لیے دلیل ملتی ہے، دلیل وہ جس کو قبول کرے، عقل قبول کرے، منطق قبول کرے، لاجک قبول کرے، جس کے لیے دلیل ہے تو وہ ہم دلیل کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال ہر نظریے رکھنے والے انسان کی اپنی کوئی دلیل ہوتی ہے، لیکن پھر وہاں پر یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کون سی دلیل مضبوط اور محکم اور عقل پسند دلیل ہے۔ تو بس یہ دو نظریہ ہو گیا۔ ایک نظریہ یہ ہوا کہ یہ کائنات بے ہدف ہے، بے مقصد ہے، بس یوں ہی چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر جو ہے اس میں حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور حق ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، کائنات جو ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی گئی، کائنات عظیم الشان ہے۔ قرآن کی آل عمران کی آیت جو ہے ان کی لاجک، ان کی منطق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارہ تو نے ان سب کو باطل نہیں پیدا کیا۔ یہ آیت خود بہت ہی عظیم آیت ہے، لیکن ہمیں یہاں پر زیادہ ٹھہرنا نہیں ہے کہ کائنات میں جتنا ہم آہنگی، جتنا نظم و نسق، جتنا ڈسپلن تمام امور کے درمیان میں جو پایا جاتا ہے، جب انسان غور کرتا ہے تو حیرت بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کائنات کے ایک ذرے سے لے کر نامرئی انویزیبل ذرات سے لے کر ایٹم اور اس کے اجزاء سے لے کر کے اس پوری عظیم کائنات اور کہکشانوں تک جب انسان دیکھتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے، حیرت میں پڑتا ہے۔ جو جس چیز کا ماہر ہے وہیں پر جا کے حیرت کرتا ہے۔ البتہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مثلا کوئی انسان اگر انسانی جسم کی مہارت میڈیکل سائنس میں بایولوجی پڑھ رہا ہے تو جسم کے ایک ایک پارٹ کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جسم بنا ہوا ہے اور کس طرح یہ جاری ہے، کس طرح اس کی رگیں، اس کے اندر مختلف آنکھ، دماغ، دل، جتنے بھی پارٹ ہیں، ہر چیز انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ حیرت میں ڈالنے والی چیز پھر انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کتنا منظم طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا ان کی منطق جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ 191 ہے، گویا ان کی منطق کے طور پر یہ قرآن نے پیش کیا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارہ تو نے جو کچھ بھی ہے یہ اس کو باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ یا یہ کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ الذی احسن کل شیء، وہ ذات کی جس نے ہر شے کو، یعنی یہ نہیں کہ صرف انسان کے لیے کہا بلکہ فرمایا کہ الذی احسن کل شیء، وہ ذات کی جس نے ہر شے کو بہترین حالت میں، حسین ترین حالت میں پیدا کیا۔ یعنی ہر شے اپنی جگہ پر حسین ہے۔ ممکن ہے کہ وہ دوسرے کے لحاظ سے دیکھی جائے تو اس کو حسین نہ لگے، شاید اس کی مثال بعد میں بھی آئے کہ مثلا بارش جب ہو رہی ہو تو بارش ممکن ہے ایک انسان جس نے مٹی کے گھرودے بنائے ہوئے ہوں، مٹی کے برتن بنا کے سکھانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بارش اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ وہ انسان جس نے فصل کاٹی ہوئی ہو اور فصل کٹ کے سڑنے کے مرحلے میں ہو، خراب ہو رہی ہو، تو اس کے لیے ممکن ہے بارش جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہو، لیکن خود بارش یہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ساری افادیت اور فائدے کے باعث انسان زندگی اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام اس خلقت کے تمام امور کو جب انسان جس چیز پر بھی نگاہ کرے، اگر اس کو پورے نظام میں آ کر دیکھے تو ہر شے بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے، اور اسی مطلب کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات کی جس نے ہر شے کی خلقت کو حسین بنایا ہوا ہے۔ وَبَدَا خَلْقُ الْإِنسَانَ مِن طِین، اور پھر اس کے بعد مثال دی انسان کی کہ انسان جس کی خلقت کو اس نے گدھی ہوئی مٹی سے کیا، مٹی سے، یعنی یہ انسان اتنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ جو نظر آتا ہے، اس کی خلقت کو جو ہے وہ
طین سے اس نے شروع کیا، ایک مٹی کی خلقت قرار دی کہ یہ اللہ کی خلقت کے مسائل ہیں جو کبھی انشاءاللہ خلقت کے موضوع پر بحث ہو تو وہاں پر کی جائے، اور اشارتاً کبھی کی بھی جا چکی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہ ایک خلقت یہ ہوتی ہے کہ چند چیزیں موجود ہیں اس کو ملا کر ایک چیز بنا دی، اس کو جو ہے اسمبل کر دیا یا بنایا، لیکن چند چیزیں موجودہ چیزوں کو ملا کر بنا دینا، لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، عدم سے وجود میں لانا، اور پھر اگر کچھ چیزیں ہیں جس سے وہ کوئی چیز بنا رہا ہے تو وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی چیزیں، پھر اس سے کتنی حسین اور کتنی عظیم چیزیں بنا رہا ہے، مثلا ایک مٹی ہی کے ذریعے سے مٹی سے کتنی چیزیں، کتنی حسین چیزیں، کتنی لذیذ چیزیں، کتنے رنگ برنگ کی چیزیں جو ہے اسی خاک سے جو ہے وہ خالق کائنات نکالتا ہے۔ تو مثال جو ہے انسان کی دی، لیکن فرمایا کہ ہر شے کو حسین خلق کیا ہے، ہر شے کو خوبصورت خلق کیا ہے۔ تو یہ دوسرا نظریہ ہوا۔ تیسرا نظریہ یہ ہوا، چونکہ ابھی یہاں پر ٹھہرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف نظریات بیان ہو رہے ہیں۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ ہے کہ یہ کائنات خیر و شر دونوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، حق اور باطل دونوں ہیں اس میں موجود، اور ممکن ہے کہ ظاہری نگاہ سے انسان دیکھے تو اس کو یہی لگ رہا ہو، یعنی اس کو یہ لگ رہا ہو کہ اس کائنات کو جب دیکھیں تو اچھائی بھی نظر آتی ہے، برائی بھی نظر آتی ہے، خیر بھی نظر آتا ہے، شر بھی نظر آتا ہے، حق بھی نظر آتا ہے، باطل بھی نظر آتا ہے، مطلوب چیز بھی نظر آتی ہے، نامطلوب چیز بھی نظر آتی ہے۔ بس یہ پوری کائنات حق و باطل کا امتزاج ہے، حق و باطل کا ایک کمپاؤنڈ ہے، ایک کمبینیشن ہے حق و باطل کا، جو دونوں چیزیں مل کر جو ہے وہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر ممکن ہے کہ انسان سادہ نگاہ سے دیکھے اور عام نگاہ سے دیکھے تو وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یہی فیصلہ کرے کہ ہاں یہ نظریہ صحیح ہو، لیکن اس کی بنیاد میں ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جس کی طرف تھوڑا اشارہ کرنا لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ مستقل طور پر حق بھی موجود ہے اور مستقل طور پر باطل بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کا خالق الگ الگ ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی ذات جو ہے وہ حق بھی خلق کرے اور باطل بھی خلق کرے، اور جس کے نتیجے میں پھر ایک بہت ہی نامناسب سا نظریہ سامنے آتا ہے جو پہلے کبھی رہ چکا ہے ایک دوسرے انداز سے، اور ابھی بھی موجود ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ پہلے پھر بھی تھوڑا سا اچھی نیتوں کے ساتھ تھا قدیم زمانے میں، اور وہ بھی صرف ایران کا ایک نظریہ تھا۔ ایران میں جو مذہب موجود تھا وہاں پہ ثنویت یعنی ڈویلٹی کے قائل تھے، ڈویل ورشپ کے قائل تھے، یعنی دو طرح کے خدا کو مانتے تھے، اور البتہ ان کا یہ نظر تھا کہ دو طرح کے خدا ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، ایک نور کا ایک تاریکی کا، یہ ان کا اپنا نظریہ تھا۔ اور اس کے نتیجے میں جس چیز کو ضرب لگتی تھی، جس چیز کا نقصان پہنچتا تھا، وہ توحید، جو بہرحال اسلام کے نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر انسان اگر دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں یہ چیز جو ہے ظاہری طور پر تو یہی دکھتی ہے کہ حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تو دونوں چیزیں مل کر یہ پوری کائنات بھی اس طریقے سے بنائی گئی کہ البتہ بعد میں یہ بحث خود انسان کے بارے میں بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ انسان میں جب تاریخ کی اور معاشرے کی بحث ہوگی تو وہاں حق و باطل کی بحث خود انسان کے بارے میں بھی یہ نظریات سامنے آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تین نظریے سامنے آ گئے۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ منفی اور نگیٹو سوچ رکھتے ہیں پوری انسانیت کے بارے میں اور پوری خلقت کے بارے میں، صرف انسان نہیں بلکہ پورے یونیورس کے بارے میں، کہ بس ہو گیا بے ہدف بے مقصد، یوں ہی ہو گیا اور وہ یوں ہی چل رہا ہے، یوں ہی ختم بھی ہو جائے گا، تباہ بھی ہو جائے گا، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں سب کچھ یہ زمانہ آ کر ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، تمام۔ اور یہ بہت ہی ایک عجیب نظریہ ہے کہ انسان اس نظریے کے ساتھ کس طرح اسے سکون مل سکتا ہے، کس طرح وہ ابھی جو اتنی بے چینی ہے انسانوں کے درمیان میں، انہی نظریات کی بنیاد پہ، انہی مادی نظریات کی بنیاد پر، لہذا پھر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کیا حق ہو کیا باطل ہو، کیا صحیح ہو کیا غلط ہو، صحیح کرنا چاہیے غلط کرنا چاہیے، وہ صرف اپنے چند دن کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں، پھر جس کے نتیجے میں کتنا بھی باطل ہو، کتنے بھی خون بہائے جائیں، کتنے بھی لوگوں کو لوٹا جائے، کتنے بھی ملک کو تباہ کیا جائے، کتنے بھی انسانوں کو ہلاک کر دیا جائے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فقط یہ فرق پڑتا ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا فائدہ ہے۔
ہمارے لوگوں کو فائدہ ہے، کہاں سے ہمیں زیادہ ووٹ مل سکتا ہے، کہاں سے ہماری حکومت زیادہ دن تک چل سکتی ہے، کس طرح اپنے اقتدار کو باقی رکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم ایسے لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں باقی رکھنے کے سبب بنے۔ پھر کوئی چیز باقی نہیں، اصل انسانیت کے بھی تصور ختم ہو جاتا ہے کہ جو ابھی باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں جو ہے ایسے، یہ ہم بعد میں بحث کریں گے، انسان سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انہی باطل نظریات کی بنیاد پر آ کر دنیا کے منظر کو اتنا گھناؤنا اور اتنا تاریک اور اتنا برا اور اتنا وحشتناک اور اتنا دردناک بنا دیا ہے، انسانوں کو اتنا مشکلات میں لا کر ڈال دیا ہے۔ ظاہر جب مادی سوچ ہوگی اور مادی نظریہ ہوگا اور یہی سوچ ہوگی کہ بھئی چند دن کی زندگی میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اس سے ہر پہلو سے استفادہ کیا جائے، اور نہ اس میں کوئی اخلاق، نہ کوئی حق، نہ باطل، یہ سب کی کوئی سوچ نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ دنیا کی شکل ہی ہوگی جو ہمیں ابھی سامنے نظر آ رہی، کہ جو لوگوں نے دنیا کی شکل یہ بنائی ہوئی ہے۔ بس اس پہلے نظریے کی بنیاد پر دنیا بہت ہی تاریک، اس پوری کائنات بھی پوری بہت تاریک نظر آتی، فقط انسان کی ہوس اور خواہشات اور شہوت رانی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور وقتی لذتوں کو پورا کرنا، اور اس کے بعد جانوروں کی طرح سے، درختوں کی طرح سے، کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے ختم ہو جانا۔ یعنی انسان نے اپنے آپ کو نیچے لا کر جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں اور درختوں اور زمین اور اس کی منزل میں لا کر رکھ دیا کہ بہرحال زمین کی عمر زیادہ ہے لیکن انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ عمر اتنی زیادہ کسی کی نہیں ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو پست کر لیا اس نظریے کی بنیاد پر۔ اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ ایک الہی نظریہ کہ نہیں، اس پوری کائنات کو مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور اس پوری کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے حسین سرمایہ اور خلقت کا سب سے حسین شاہکار وہ خود انسان ہے، کہ روایات اس کے لیے موجود ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کو، اے انسان تیرے لیے پیدا کیا، خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، میں نے تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، حدیث قدسی میں۔ اس کی طرف قرآن کی آیتیں بھی اسی مطلب کی طرف، متعدد آیتیں اس مطلب کی طرف گواہی دیتی ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ آیتوں میں، کہ ہم نے سب کو مسخر کیا ہے تیرے لیے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، خود زمین و آسمان بھی، ان سب کو اے انسان میں نے تیرے لیے مسخر کیا، اور یہ پوری کائنات ایک مقصد کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ اس کائنات کو اگر انسان اپنے ذاتی پہلو کی طرف نہیں دیکھے بلکہ اس پورے نظام کو اگر دیکھے، پورے خلقت کو، تو بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ البتہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ایک مختصر اشارہ کیا جائے گا بعد میں، البتہ تفصیلی بحث جو اس کی ایک الگ جگہ پر کی جاتی ہے، کہ جو اگر ہم کتاب کا حوالہ دیں گے، جو برادران دلچسپی رکھتے ہیں وہ جا کر وہاں پہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ وہی جو ظاہری نظریہ ہے، جو ظاہری نگاہیں کرنے کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ حق و باطل سب کچھ نظر آ رہا ہے، بس حق و باطل جو ہے وہ مل جل کر ہے۔ اس تیسرے نظریے کی ایک مشکل جو ہے وہ اس کی طرف اور بھی تھوڑا اشارہ کرتے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے دوسری بحث میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ظاہری طور پر لوگوں کو تھوڑا اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب ساری چیزیں ہیں، چونکہ عرض کیا قدیم زمانے میں اس طریقے سے موجود تھا، جو قدیم ایران یعنی اسلام سے پہلے کے ایران میں اس طرح کا نظریہ موجود تھا کہ اہریمن ہے جو برائیوں کا خدا ہے، اور دوسری طرف سے یزدان جو اچھائیوں کا خدا ہے، دونوں میں جنگ جاری ہے، اور لیکن آخر میں جو ہے بہرحال اچھائیوں کے خدا کو برائیوں کے خدا پہ غلبہ ہو جائے گا، اور بہرحال آخر میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ، اور یہ اس مشکل کی بنیاد پر، چونکہ اصل میں در حقیقت اپنی مشکل کو حل نہیں کر پا رہے تھے، لہذا اس نظریے کے قائل ہوئے کہ جب وہ حق و باطل دونوں کو دیکھتے تھے تو وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ باطل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، باطل جو ہے مثلا یزدان کی طرف سے ہوگا، لہذا مجبوراً وہ اس بات کے قائل ہونا پڑا ان کو کہ پھر باطل کسی اور کی طرف سے ہے۔ لیکن اس نقطے کو نہیں سمجھ پائے کہ اگر ہم یہ اس بات کو قائل ہوں گے تو گویا دو خدا کو مان رہے ہیں، ایک اچھائیوں کو خدا اور ایک برائیوں کو خدا۔ یہ نظریہ ابھی تھوڑا آج کے زمانے میں موجود ہے لیکن دوسرے انداز سے موجود ہے۔ پہلے زمانوں میں لوگ برائیوں کے خدا کی پرستش اس طرح نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے عبادت خانوں میں ہمیشہ آگ روشن ہوتی تھی، ایک طرح کی علامت تھی تاکہ نور ہمیشہ موجود رہے، نور کبھی بجھنے نہ پائے، روشنی کے، چونکہ اس زمانے میں
نور جو ہے یہ نور کا ذریعہ یہی آگ ہی ہوا کرتی تھی جو ہمیشہ جلتی تھی. سورج جو نکلتا تھا ڈوب جاتا تھا لیکن آگ ہمیشہ روشن رکھتے تھے تاکہ یہ نور جو ہے ہمیشہ نور کبھی بجھنے نہ پائے اور نور کبھی ختم نہ ہونے پائے. آج کے زمانے میں جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ تھوڑا دوسرے انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ کہتے ہیں جو باطل کا خدا ہے اس کو گویا اس کا نمونہ جو ہے وہ شیطان کو مانتے ہیں. شیطان جو ہے اس کو قدرت والا مانتے ہیں. لہذا ایک گروہ ایسا موجود ہے جو آ کر شیطان پرستی کرتا ہے, کھلے عام شیطان پرستی کرتا ہے. بعض ملکوں میں یعنی ایڈوانس ملکوں میں یہ زیادہ ہے لیکن ان ملکوں سے دوسرے ملکوں میں بھی آیا. بعض ملکوں میں ایسے لوگ پکڑے بھی گئے, ان کی اپنی علامتیں ان کی نشانیاں ہیں. بعض جگہوں پہ آزادی ہے اور آزادی کی بنیاد پر وہ کھلے عام اپنے آپ کو شیطان پرست کہتے ہیں. شیطان پرستی کی اپنی نشانیاں ہیں جو اپنے ساتھ لے اور جو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, آپس میں اکٹھا ہو کر زخمی کرنا اور نہیں معلوم عجیب و غریب, خود اپنے ہی آپ کو شیطان کی پرستش میں جو ہے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. یہ ایک گروہ موجود ہے لیکن ان کی بات ابھی ہم نہیں کرتے چونکہ یہ وہ بہرحال اس لائق نہیں ہے کہ جن کی بات کی جائے. وہ بہرحال انسانیت کے درجے سے اتنا اپنے آپ کو پست کر چکے ہیں کہ مثلاً حیوان کہنا بھی ان کے لیے مشکل ہے. لیکن پہلے زمانے میں جو نظریہ پایا جاتا تھا جس کے نتیجے میں باقاعدہ ثنویت یعنی ڈویلٹی کا تصور آتا تھا, دو کو مانتے تھے کہ ایک خالق جو ہے وہ خیر کا ہے اور ایک خالق جو ہے وہ شر کا ہے, ایک خالق جو ہے وہ حق کا ہے, ایک خالق جو ہے باطل کا ہے, ایک خالق نور کا ہے, ایک خالق جو ہے وہ ظلمات اور تاریکی کا ہے. ان کی دلیل یہ ہوتی چونکہ تضاد پایا جاتا ہے, مثلا روشنی ہے اور تاریکی ہے, نور ہے اور تاریکی ہے, اندھیرا ہے, تو جب جو دو چیزیں ہیں تو دونوں کا اپنا خالق ہوگا. اور اس نقطے کی طرف توجہ کیے بغیر وہ یعنی ان کی ظاہری یہ وہ تھی. لیکن اس کا جواب جو دیا گیا ہے قرآن میں بھی اس کا یعنی ڈائریکٹ نہیں لیکن دوسری طریقے سے قرآن میں اس کا جواب موجود ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اگر یہ ہے کہ اگر دو متضاد چیزیں یعنی دو اپوزٹ چیزیں اگر موجود ہوں تو دونوں کا خالق اگر الگ الگ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر دو ہی خالق نہیں ہوا بلکہ بہت ساری چیزیں اپوزٹ ہیں, بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. مثلا اگر وہ مثال دیتے کہ نور موجود ہے اور تاریکی اندھیرا موجود ہے تو نور کا خالق الگ ہے اور اندھیرے کے خالق الگ ہے, تو اس طرح بہت ساری اور چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہیں. مثلا سفیدی ہے, سیاہی ہے, حق خود جس کی بحث ہماری حق اور باطل ہے, تو ہر چیز جو متضاد ہے اس کے جو ہے خالق. ایک تو یہ ایک جواب اس کو طالب علموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹرم میں نقضی جواب, جو بہرحال ہم آپ کو اس بحثوں میں نہیں الجھانا چاہتے اور اس منزل سے جلدی گزر جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ جو معاشرے میں رائج مسائل ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر سکیں. لیکن یہ تھوڑا بنیاد بن سکے اس لیے اس بحث کو تھوڑا سا چڑھا گیا کہ اگر یہ بات ہے تو ایک تو پھر بہت سارے خالق ہو جائیں گے, اور بہت سارے خالق کے لیے قرآن کی سورہ یوسف کی وہ آیت ہے جناب یوسف سلام اللہ علیہ کے زبانی کہ فرماتے ہیں ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا بہت سارے رب ماننا بہت سارے خدا ماننا یہ بہتر ہے یا ایک واحد خدا کو. ظاہر ہے کہ جب بہت سارے خدا مانیں گے تو بہت سارے خداؤں کو راضی کرنے میں کہ جو برائی خدا ہے اس کو راضی کریں گے تو اچھائی خدا ناراض ہوگا, اچھائی خدا کو خوش کرنا چاہیں گے تو برائی خدا ناراض ہوگا. بعض جگہوں پر تو بہت سارے اور خدا بنا لیے گئے, آگ کا خدا الگ ہے, زمین کے خدا الگ ہے, آسمان کے خدا الگ ہے, نہیں معلوم موت کا خدا الگ ہے, زندگی کا خدا الگ ہے. یہ بہرحال چونکہ نہیں آشنا کیا گیا, جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کی ہدایتوں سے آشنا نہیں کیا گیا, لہذا انسان مجبور ہو کر ایسی چیزوں میں یعنی راستہ ڈھونڈا ہے کہ کس طرح یعنی اپنی مشکل کا راہ حل نکالنا چاہا. راہ حل جہاں پر موجود تھا وہاں پر نہیں آئے, اور جن کے پاس یہ راہ حل موجود تھا انہوں نے شاید اچھی طریقے سے پیش نہیں کیا, لہذا وہ ایسے ایسے نظریات کے قائل ہو گئے اور ایک مدت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر بھی قرآن جو ہے ان کے لیے فرقان نہیں بن پا رہا ہے, ہدایت کا سبب نہیں بن پا رہا ہے, جو ہدی للناس و بینات من الہدیٰ کے درجے تک ابھی نہیں پہنچ پا رہا ہے. لیکن اس مسئلے کا جو صحیح جواب ہے جو سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ضد ہیں اور دونوں کا خالق الگ الگ ہے, تو
کس طرح سے دونوں مل کر جو ہے، مثلا رات اور دن، تو دونوں مل کر تو نہیں، رات والا رات چاہ رہا ہوگا، دن والا دن چاہ رہا ہوگا، وہ جو جس کا خالق ہے وہ چاہے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہر وقت پہ رات آتی ہے، دن آتا ہے، حق بھی ہے، باطل لوگ بھی کبھی سامنے نظر آتے ہیں، کہ اس کی بحث انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قرآنی بحث ہے کہ حق و باطل کو بہت ہی اچھی مثال کے ذریعے سے قرآن نے واضح کیا، وہ انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی اور جلد انشاءاللہ وہ بحث آئے گی۔ لیکن یہ کہ جو سب ساری چیزیں مل کے چل رہی ہیں، تو اگر یہ دو الگ الگ خدا کی طرف سے ہوتی تو پھر یہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی، ہر ایک اپنی چیز کی چاہتا، اپنی چیز کا غلبہ چاہتا، لیکن قرآن بہت ہی خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ چاند، سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر چاند کو پکڑ لے، یعنی یہ کہ سورج جو ہے وہ چاند پر غلبہ کر لے، یعنی کہ سورج کی روشنی دن کے رات کے اوپر غلبہ کر لے، اور رات کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کر دن پر غلبہ کر لے، بلکہ رات اور دن بالکل صحیح طریقے سے اپنے وقت پر چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی بہت ہی واضح آیتوں میں سے ہے کہ قرآن جو ہے اس زمانے میں علم اور لوگوں کی سوچ اتنی بلند نہیں تھی، لیکن قرآن نے ایسے انداز سے اس بات کو کہا کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور بعد کے زمانے کے لوگ جو اسے غور و فکر کریں تو اس خلقت کے نمونوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ کل فی فلک، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے غالباً، یہاں پر ہم نے ایڈریس نہیں لکھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایڈریس، ہمیں کل سوال میں ایک برادر سوال پوچھ رہے تھے فلاں آیت پڑھی تو وہ آیت نمبر کیا ہے، جیسے سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو کہ جو سب کی باتیں سنتے ہیں اور جو اس میں سب سے خوبصورت باتیں ہوتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو واقعاً کبھی کبھی جو ہے آیت محفوظ رہتی ہے، لیکن وہ آیت کا ایڈریس جو ہے وہ یاد نہیں رہتا، تو یا کبھی لکھنے میں بھی رہ جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی غالباً یہ 40 نمبر ہے۔ وہ آیت جو پڑھی سورہ زمر کی، وہ غالباً جو سورہ زمر کی 18 نمبر آیت، تو بہت ہی حسین آیتوں میں سے، بہت ہی برجستہ آیتوں میں سے یہ آیت جو سورہ یاسین کی ہے، وہ کہتی کہ بہت ہی خوبصورت مطلب کو یہ بیان کر رہی کہ سورج چاند کو نہیں، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اس کو نہیں در کر پائے گا، یعنی رات اور دن کے فاصلہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ اور یہ بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے کہ کس طرح سے دن کا اجالا، شور گول، کام، وہ سب کچھ دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہوتے رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر رات کا سکون، رات کا اطمینان، رات کا سناٹا، پھر اس میں انسان کا پھر دوبارہ سو لینا مطمئن، پھر وہ رات آگے بڑھتے بڑھتے اگر یہ دن تھوڑا زیادہ بڑا ہو جائے، مثلا یہ دن 12، 14، 16 گھنٹے کے بجائے 2، 4، 20، 25 گھنٹے کا ہو جائے، 150 گھنٹے کا ہو جائے، پوری اتنا زیادہ گرم ہو جائے گا کہ اصل انسان کی زندگی کے لائق پوری تباہی آ جائے گی۔ یا یہ کہ اگر رات تھوڑا بڑی ہو جائے تو انسان، یعنی رات اگر چند گھنٹے کی ہو جائے، بعض ملکوں میں ہے رات 18 گھنٹے تک کی رات بھی ہوتی ہے ٹھنڈک میں، جو قطب شمال کے قریب ملک ہیں، لیکن اگر یہ رات تھوڑا اور لمبی ہو جائے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل پڑ سکتا ہے۔ بہت ہی حسین طریقے سے رات پھر اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر اپنے، اب یہ قرآن کے وہ علمی مسئلہ ہے کہ ہر چیز اپنے فلک میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، تیرنے کی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ہمارے ایک استاد تھے، شاید یہ کچھ 23-24 سال پہلے کی بات ہے، وہ کتاب پڑھایا کرتے تو وہاں پر اس آیت کو جو ہے بہت اس پہلو کو پیش کیا تھا، کل فی فلکن، اس کلمے کو سامنے سے پڑھے تب بھی وہی آتا ہے کل فی فلکن، پلٹ کر پیچھے سے پڑھے تب بھی مطلب آتا ہے، یعنی کل فی فلکن، اور ادھر فلک کے کاف کو اور لام کو پلٹیں، پھر اس کے بعد فی، یعنی ادھر سے بھی یہی کلمہ بنتا ہے کل فی فلکن، ادھر سے بھی یہی کلمہ بنتا ہے، یعنی ایک طرح سے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو گردش میں ہے، دونوں طرف سے بنتا ہے۔ البتہ یہ صرف لفظ کا مسئلہ ہے، لیکن اصل مطلب قرآن کا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ قرار دیا ہے، اسی مدار میں وہ گھوم رہی ہے، اور اسی گھومنے کے نتیجے میں یہ رات بن رہی ہے، دن بن رہی ہے۔ اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ واقعی زمین گھوم رہی ہے، اور چاند گھوم رہا ہے، اور سورج بھی اپنے کہیں محور میں گھوم رہا ہے، تو اس زمانے میں اصل لوگوں کو خبر نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ کل فی فلک یسبحون، اور کوئی کسی کو ختم بھی نہیں کرتا، بلکہ سب ایک ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
یہ در حقیقت وہ پوری کائنات کے بارے میں تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ دو چیزوں کا خالق الگ الگ ہے، تو جس کا بہت برا جو نتیجہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ برائی کا ایک خدا ماننا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ برائی کا خدا ماننے کے لیے پھر اس کو مستقل ایک خدا ماننا پڑے گا، جس سے بہت سارے پھر مشکلات پیدا ہوں گی۔ اصلاً قرآن کہتا ہے کہ اصلاً ہرج و مرج پیدا ہو جائے گا، چونکہ یا ایک دوسرے سے بے خبر ہیں یا ایک دوسرے سے آگاہ ہیں، تو وہ اس کی چاہت کچھ اور ہوگی، اس کی چاہت کچھ اور ہوگی۔ لو کان فیہما، اگر اس زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا دو خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان سب فساد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اور یہیں پر جو ہے یہ نقطہ اس پہ اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ جو قرآن نے توحید کا نظریہ پیش کیا ہے، یعنی ایک معبود کی طرف سے سب کچھ ہونا، اب اس کی گنجائش نہیں ہے، بعد میں تھوڑا اشارہ کیا جائے۔ کبھی کہتے پھر کیا مطلب یہ کہ جو کائنات میں جو بہت ساری چیزیں عجیب و غریب دکھتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مثلا شیطان بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا فرعون بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا خالق بھی اللہ ہے، فرعون کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرعون کو فرعون بنا کر نہیں پیدا کیا، اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کر نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ ایک مرحلہ ہے خلقت کا کہ جہاں پر اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کے نتیجے میں انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلا فرعون، قرآن کہتا ہے یعنی روایت کہتی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث پڑھی کہ ہر انسان اپنی صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ماں باپ، روایت میں ہے ماں باپ، لیکن اور بھی دوسری چیزیں بنتی ہیں، ماں باپ کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اور بھی دوسری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کو تبدیل کرتی ہیں۔ مثلا دوستوں کا اثر ہوتا ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ انسان آخرت میں حسرت کرے گا، اے کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ اس نے آ کر میری زندگی کو، ایک دوست آ کر اس نے پوری زندگی کو انسان کی تباہ کر دیا، پوری زندگی کے راستے کو اس نے بدل دیا۔ مثلا ممکن ہے کہ انسان حق پر جاتے ہوئے انسان کو باطل کی طرف موڑ دے، یا اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا دوست انسان کو ایک ناکامی کے راستے پر جاتے ہوئے، باطل کے راستے پر جاتے ہوئے انسان کو نجات دے کر حق کے راستے پہ لے کے چلا ہے۔ تو دوسری چیزوں کا بھی یہ سب پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ فرعون بن کے نہیں پیدا ہوا ہے، وہ نمرود بن کے نہیں پیدا ہوا ہے، کوئی ہٹلر بن کے نہیں پیدا ہوا ہے، کوئی آج کے یہ احمق ہے وہ ٹرمپ بن کے نہیں پیدا ہوا، یہ بنتے ہیں لوگ بناتے ہیں، خود بھی بنتے ہیں۔ مثلا فرعون کا ہوس اقتدار اور ادھر عوام کی بزدلی، قوموں کی بزدلی، ان کی چاپلوسی، ان کی پستی، ان کے اندر باطل کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونے کی جرات، یہ سب نہ ہونا، یہ ایک چیز انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ شیطان کو اللہ نے شیطان بنا کے نہیں پیدا کیا، شیطان جیسے اور بہت ساری جن مخلوق ہیں، اچھے مخلوق بھی پائے جاتے ہیں جنوں میں، اس طرح اس کو بنایا، آخر بنایا تھا اتنے سالوں تک وہ سجدہ کرتا رہا، 6000 سال ہو کتنے بھی جو بھی روایات کے اعتبار سے۔ لیکن بہرحال جنوں کو اور انسانوں کو دو ایسی مخلوق بنائی اللہ نے جن کو اختیار دیا ہے کہ وہ انسان اپنا راستہ خود طے کرے، وہ اختیار بھی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اب یہ کہ اختیار دینے کے بعد پھر شیطان بن کے شیطان کیوں باقی رہا، شاید اس کی بحث بعد میں کی جائے، ابھی اس کی فرصت نہیں رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری خلقت حق ہے، اور اس پوری خلقت کو پورے نظام کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ مناسب دکھ رہی ہوگی، لیکن ہاں اگر اس کو کہیں الگ الگ دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کو نامناسب لگ رہی ہوں۔ اب یہ کہ پوری خلقت کیسے حق ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اگر باطل ہے تو باطل کس شکل میں ہے، باطل کیسے ہے، چونکہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باطل ہے ہی نہیں، صرف قرآن نے بھی بہت اچھی خوبصورت مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے کہ باطل ہے، لیکن باطل کس شکل میں ہے، باطل اصل میں موجود ہے یا اصل میں موجود نہیں ہے، باطل کس کے ذریعے سے ہے، باطل کس کے سہارے سے آتا ہے، یہ انشاءاللہ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ حق سمجھنے، حق پر باقی رہنے، حق کے ساتھ زندگی جینے اور باطل کے مقابلے میں رہنے اور باطل کو شکست دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔